learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-आराफ आयत 43। वनज़अना, और निकाल लेंगे हम, माफ़ी सुदूरिहिम, जो उनके सीनों में होगा, मिन गिल्लिन, कोई कीना। अल्लाह ताला का ये अहले जन्नत पर इनाम होगा कि उनके दिलों में एक दूसरे के बारे में जो कोई नाराज़गी होगी अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर देगा, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को भाई भाई समझेंगे। गिल के मानी है खफगी, नाराज़गी, कीना और हसद वगैरह। इसके एक मानी तो ये है कि जन्नत में दाखिल होने वालों में से किसी के दिल में किसी दूसरे के मुतालिक इस दुनिया में जो भी कोई नाराज़गी रही होगी या किसी नागवार वाक़ये की कोई याद किसी के दिल में मौजूद होगी तो वो जन्नत में दाखिले से पहले अल्लाह ताला उसको दिलों से निकाल देंगे और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा और एक दूसरे के साथ वो साफ दिल के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर एक को उसके अमाल के मुताबिक दर्जा मिलेगा और ये मुमकिन है कि निचले दर्जे वालों के दिलों में ऊपर के दर्जे वालों के निस्बत कोई हसद पैदा हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में हम उनके दिल से हसद निकाल देंगे, हर एक अपने अपने दर्जे पर मुतमईन होगा और बुलंद दर्जे वालों के लिए उसके दिल में कोई हसद नहीं होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिनीन दोज़ख से छूट जाएंगे यानी पुल सरात से पार हो जाएंगे तो उनको जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक पुल पर रोक दिया जाएगा और आपस में एक दूसरे पर दुनिया में जो कोई जुल्म और ज्यादती हो गई थी उसका बदला दिया जाएगा, यहाँ तक कि जब सबके हकूक की अदायगी हो जाएगी और वो साफ सुथरे हो जाएंगे तो उन्हें जन्नत में दाखिले की इजाज़त हो जाएगी। ये बयान करने के बाद इरशाद फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, ये लोग अपने जन्नत वाले घर को उससे ज़्यादा पहचानने वाले होंगे जो उनका घर दुनिया में था। सही बुखारी 967। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उनके नीचे से नहरें बहती होंगी। जन्नत में अहले जन्नत जहाँ से चाहेंगे नहरें निकाल लेंगे, चाहे तो अपने महल के नीचे से नहर निकाल लें और चाहे तो अपने बागात में नहर ले जाएं। वकालू, और वो कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, हमें अल्लाह ताला ने ही इसके लिए हिदायत दी है। अहले जन्नत पुकारेंगे कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें इल्म और अमल की हिदायत दी और हमने ऐसे अमाल किए जिन्होंने हमें इस नेमतों भरी जन्नतों का वारिस बना दिया। वमा कुन्ना लिनहतदिया, और हम हिदायत ना पाते, लौला अन हदान अल्लाहु, अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत ना देता। अहले जन्नत एतराफ़ करेंगे कि हम में हिदायत कबूल करने की सलाहियत नहीं थी, अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत ना देता, हमारी रहनुमाई ना करता तो हम हिदायत नहीं पा सकते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जहन्नुमी जन्नत में अपना ठिकाना देखेगा और हसरत करेगा कि काश अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत देता, और हर जन्नती जब जहन्नुम में अपना ठिकाना देखेगा तो शुक्र करेगा कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत ना देता तो मेरा ये ठिकाना होता। सुनन निसाई। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, बिलाशुबा यकीनन हमारे रब के रसूल हक ही लाए थे। अहले जन्नत जब जन्नतों की नेमतों से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे उस वक़्त वो अंबिया और रसूलों की खबरों की तस्दीक करेंगे। वो कहेंगे कि हमने देखे बगैर भी तस्दीक की थी, हम ईमान बिल गैब लाए थे, आज देखकर यकीन और बढ़ गया कि अल्लाह ताला ने अपने रसूलों के जरिए से जो वादे हमसे किए थे वो सच्चे थे। वनूदू, और वो पुकारे जाएंगे, अंतिलकुमुल जन्नतु, के ये जन्नत है, उरिस्तुमूहा, जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, बिमा कुंतुम तअमलून, उसका बदला है जो तुम अमल करते थे। यानी एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि तुम अपने अमाल की वजह से जन्नत में पहुंचे हो और अल्लाह ताला की रहमत के साए में आए हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीन मानो तुम में से किसी का अमल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। सहाबा ने पूछा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जा सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि मुझ पर अल्लाह ताला की रहमत और फजल ना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों से रिवायत है कि आपने फरमाया, एक मुनादी निदा करेगा, ए जन्नत वालों, तुम तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, जिंदा रहोगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, जवान रहोगे, तुम पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐश में जिंदगी गुजारोगे और तुम्हें कभी कोई हुज़्न मलाल ना होगा। यही मतलब है अल्लाह ताला के इस फरमान का, वनूदू अंतिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तअमलून। सही मुस्लिम किताबुल जन्नह। वनादा, और पुकारेंगे, अस्हाबुल जन्नती अस्हाबन नार, जन्नत वाले आग वालों को। जब अहले जन्नत और अहले जहन्नुम अपने अपने ठिकानों में चले जाएंगे और वहाँ वो सब कुछ पाएंगे जिसकी अंबिया ने उन्हें खबर दी थी, तो उस वक़्त अहले जन्नत
جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے، ان قد وجدنا کہ یقیناً پا لیا ہم نے، ما وعدنا ربنا حقا جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا سچا، یعنی جنت کی نعمتوں کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے پر کیا تھا، ہم نے اس وعدے کو سچا پایا ہے۔ اس نے ہمیں جنت میں وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور ہم نے وہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے پا لیا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا؟ حقا سچ، قالوا نعم وہ کہیں گے ہاں۔ اہل جنت پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے جو تم سے تمہارے کفر اور نافرمانیوں پر وعدے کیے تھے، کیا تم نے بھی اپنے اس رسوائی اور عذاب کے وعدے کو سچا پایا؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں ہم نے سچ پایا۔ اس طرح ساری مخلوق پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں مشرکوں کی لاشوں سے جو الگ گھڑے میں تھیں شرمسار کرنے کے لیے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے فلاں، اے فلاں، ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ آپ ان سڑی ہوئی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ان سے زیادہ میری بات کو تم بھی نہیں سن سکتے لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ ابن کثیر۔ فَأَذَّنَ تو پکارے گا، مؤذن ایک پکارنے والا، بینہم ان کے درمیان، ان لعنت اللہ علی الظالمین کے ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایک پکارنے والا اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان اعلان کرے گا کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جن پر اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، ان کے پاس رسول بھیجے مگر انہوں نے ظلم کی وجہ سے ان سے منہ موڑا، خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکے اور دوسروں کو بھی روکا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی کیا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے، جن لوگوں نے کفر کیا وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا اور وہ تلاش کرتے ہیں، ایواجا ٹیڑھا پن، یعنی وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی خواہشات کے راستے پر چلاتے ہیں، شک میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ سیدھے راستے پر چلنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کو وہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور یہی کفر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ثواب سے نا امیدی کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ اور ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار حائل ہے جو جنت والوں کو جہنم والوں سے جدا رکھتی ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحدید آیت 13 میں، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر کچھ نور تلاش کرو، تو ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ دنیا میں جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے تو مومن اور کافر یکساں طور پر شریک ہو جاتے ہیں، آخرت میں ان کے درمیان حجاب ہوگا، مومنوں کو ملی ہوئی نعمتوں کی خوشبو بھی انہیں نہیں ملے گی۔ ایسے ہی دنیا میں اگر سختیاں اور مصیبتیں آتی ہیں تب بھی مومن اور کافر یکساں طور پر اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، اس وقت ان کے درمیان آڑ ہوگی، کافروں کو ملنے والی تکلیفوں کا کوئی اثر اہل جنت تک نہیں پہنچے گا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ اور اعراف پر، رجال کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلن وہ پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو، بسیماہم ان کی علامت سے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہوگا جسے اعراف کہا گیا ہے۔ یہ مقام نہ جنت میں ہوگا نہ جہنم میں، اس مقام سے جنت اور جہنم دونوں میں جھانکا جا سکے گا۔ مقام اعراف پر کچھ لوگ اہل جنت اور اہل جہنم کو ان کی علامات سے پہچان لیں گے۔ اعراف والے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، نہ نیکی انہیں جنت لے جا سکے گی اور نہ برائی جہنم میں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے انتظار میں ہوں گے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ اعراف پر قیام کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وَنَادَوْا اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنتی جنت والوں کو، ان سلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو۔ اصحاب الاعراف جو ہوں گے وہ اہل جنت کو دیکھ کر سلام کہیں گے اور امید کریں گے کہ جلد ہی وہ بھی اس جنت کے مستحق بن جائیں۔ لم يدخلوها نہیں وہ داخل ہوئے ہوں گے اس میں، وہم یطمعون لیکن وہ امید رکھتے ہوں گے، یعنی وہ جنت میں داخلے کے امیدوار ہوں گے، اور یہ امید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ یہ امید اللہ تعالیٰ تب ہی عطا کرتے ہیں جب
اس کا اپنے فضل و کرم سے نوازنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ پھر جب پھیری جائیں گی أَبْصَارُهُمْ ان کی نگاہیں تِلْكَ أَصْحَابِ النَّارِ آگ والوں کی طرف، یہ نظر ان کے اپنے ارادے سے نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ ان پر نظر ڈالنا پسند کریں گے، ان کی نگاہوں کو آگ والوں کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ یہ اصحاب الاعراف جو ہوں گے وہ کہیں گے اور وہ اہل جہنم کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں گے اور دعا کریں گے کہ ہمیں ان ظالموں کا ساتھی نہ بنانا۔ اصحاب الاعراف جو ہوں گے وہ اہل جہنم کے چہروں کی سیاہی سے انہیں پہچانیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ اور پکاریں گے اعراف والے رجالاً کچھ لوگوں کو يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وہ پہچانتے ہوں گے انہیں ان کی علامت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعراف والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا سب سے آخر میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں میں فیصلہ کر کے فارغ ہوگا تو فرمائے گا کہ تمہاری نیکیوں نے تمہیں آگ سے بچا لیا، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں مزے کرو اور جہاں چاہو کھاؤ پیو۔ ابن کثیر۔ اعراف والے پہچان لیں گے کہ کون اہل جنت میں سے ہیں اور کون اہل دوزخ میں سے ہیں، وہ چہروں کی سفیدی اور تازگی سے اہل جنت کو پہچان لیں گے، اسی طرح سیاہ چہروں سے وہ اہل دوزخ کو پہچان لیں گے۔ قالو وہ کہیں گے ما اغنا عنکم نہ کام آئی تمہیں، جمعکم جماعت تمہاری، وما کنتم تستکبرون اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے۔ اعراف والے جو ہیں وہ مشہور جو شخصیات ہوں گی ان سے کہیں گے کہ تمہاری کثرت تعداد کہاں گئی، تمہاری جو فالوئنگ تھی اور اپنے حالات دیکھو وہ سب کہاں گئے، کیا تمہارے تکبر نے تمہیں اس آگ سے محفوظ رکھا اور جو تم نے گروہ بندی کی تھی کیا اس نے کوئی فائدہ دیا، آج تم بری طرح عذابوں میں جکڑ دیے گئے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔